اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان شریف قریب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اتنی برکات ہیں اس کی، رمضان شریف کی اتنی برکات ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اور جن جن کو بھی یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے، جن کو بھی یہ نصیب ہوتا ہے مہینہ، وہ انتہائی خوش قسمت لوگ۔ اور سبحان اللہ، بظاہر یہ ایک مشقت کا مہینہ ہے بظاہر، مگر سارا مہینہ ہم مشقت کرتے ہیں نا دفتروں میں، اور بعد میں پھر تنخواہ ملتی ہے ہمیں۔ تو جو نہیں جاتے دفتر، گھر بیٹھے رہتے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ملتا مہینے کے بعد۔ تو وہ ساری مشقت بندہ بڑے شوق سے کرتا ہے اور بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ مجھے ایک اچھی ملازمت ملی ہوئی۔ تو یہ جو رمضان شریف والی مشقت ہے یا ملازمت ہے، اس سے بڑی ملازمت تو وہ ہے ہی نہیں، نہ کوئی ہو سکتی ہے۔ تو ہم سارا سال وہ مشقت کرتے ہیں، تو یہ اللہ میں نے صرف ایک مہینے کے لیے رکھی ہے، ایک مہینے کے لیے، کہ جو یہ ایک مہینے کی مشقت کر لے گا ہماری خاطر، تو پھر اس کو ہم اتنا اجر دیں گے، اتنا اجر دیں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ، بلکہ اپنے ہاتھ سے اجر دے گے۔ السلام علیکم، الحمدللہ، بلکہ اپنے ہاتھ سے اجر دے گے۔ تو اس لیے اس کا رمضان شریف کو جو لوگ پاتے ہیں وہ انتہائی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، اور اس کو ایک بہت بڑا موقع سمجھنا چاہیے۔ ہر سال یہ اس کو بہت بڑا موقع سمجھنا چاہیے رمضان شریف۔ تو جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پہلا سجدہ ہم کرتے ہیں چاند دیکھنے کے بعد، جو پہلا ہم سجدہ کرتے ہیں، اس سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ ہر سجدہ کرنے والے کو ایک سرخ یاقوت کا محل عطا فرماتا، سرخ یاقوت کا محل ہر سجدہ کرنے والے کو، چاہے وہ 1 کروڑ ہو، چاہے 1 لاکھ ہو، چاہے 1 ارب ہو، ہر ایک کو ایک سرخ یاقوت کا محل عطا فرماتا ہے اس پہلے سجدے کے بدلے جو وہ رمضان شریف کا کرتا ہے۔ اور وہ چھوٹا موٹا محل ہی ہوتا، اس محل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60,000 دروازے ہوتے۔ 60 دروازے نہیں ہیں اس کے، ہمارے بہاولپور میں تو چند دروازے ہیں نا، لاہور میں چند دروازے ہیں، ملتان میں چند دروازے ہیں مشہور۔ تو اس محل کے 60,000 دروازے، اور ہر دروازے پر، جس طرح دروازے بھی ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، تو سنتری بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر ہر دروازے پر ایک سونے کا محل بنا ہوا ہے، سونے کا ایک محل بنا ہوا ہے۔ ہر
دروازے پر جو 60,000 دروازے ہیں، اور اس سونے کے محل پر سرخ یاقوت سے بیلکاری کی ہوئی، اس ایک پہلے سجدے کے بدلے یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو عطا فرماتا ہے روزوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تو ایک پہلا سجدہ ہے، پھر آگے نمازیں ہیں، تراویحیں ہیں جی، اعتکاف ہے، اور دیگر نوافل ہے، تہجدیں ہے، تو بندہ کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے رمضان شریف میں، کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے۔ ایک بالکل فقیر بن کے ہم داخل ہوتے ہیں، گناہ گاری کی حالت میں ہم داخل ہوتے ہیں رمضان شریف میں، بڑے ضرورت مند، مگر جب رمضان شریف سے نکلتے ہیں تو ہم خوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، سارے گلے مل رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، سارے بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کس بات کی خوشی ہوتی ہے؟ اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ السلام علیکم، السلام علیکم، عید مبارک، عید مبارک، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے، او خوشی کا ماحول، صبح سے لے کر شام تک لوگ مل رہے ہیں، رشتے دار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر بندہ خوش ہے۔ وہ خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی اس بات کی کہ روزے آئے تھے اور ہم نے روزے رکھے، اللہ میاں نے جیسے فرمایا تھا ویسے ہم نے کرنے کی کوشش کی، اور ہمیں امید ہے کہ اس مشقت کے بدلے ہمیں وہ کچھ ملے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس آمد کو، رمضان شریف کی آمد کو کوئی یہ عام چیز کبھی نہ سمجھے، یہ عام چیز ہے، یہ تو اتنی زبردست گویا ایک چیز ملتی ہے رمضان شریف کی آمد ہمارے لیے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ایک جس طرح ابھی میں مثال دے رہا تھا ان کو کہ جس طرح ہم جابس کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں نا سارا مہینہ، تو پھر ہمیں پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے، اور ہر بندہ جو جتنی سے بڑی بڑی جاب پر ہوتا ہے اتنا ہی وہ راضی ہوتا ہے کہ جی میں، کوئی لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، کوئی کروڑ تنخواہ لے رہا ہے، کوئی 10 کروڑ لے رہا ہے تنخواہ، تو وہ کس بات کی لے رہا ہے؟ وہ اس مشقت کی لے رہا ہے جو مہینہ بھر اس نے کی۔ تو یہ مہینہ بھر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو میرے لیے بھی، ادھر تو تمہیں جو ملتا تھا ملتا رہا، اب جو میرے لیے بھی ایک مہینہ مشقت کر کے دیکھو، پھر جو میں تمہیں وہ دوں گا پھر دیکھنا، اور میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ تو یہ بہت بڑی، یوں سمجھیں کہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہمیں اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا، 1 مہینے کا کانٹریکٹ ہے ہمارا، اور کانٹریکٹ ایسی ہستی سے ہے جو وعدہ پورا کرتی ہے، سچ حق سے کانٹریکٹ ہوا ہے۔ کیا کانٹریکٹ ہوگا کہ جی صبح دوپہر، یہ صبح ہمیں روزہ رکھنا ہے، سحری کھانی ہے اور پھر افطاری کرنی ہے، اور حتی الامکان نیکی کرنی ہے اور حتی الامکان برائی سے بچنا ہے، بس یہ کانٹریکٹ ہے، ٹرمز آف کنڈیشنز یہ ہے۔ اور پھر آگے یہ اچھا، نہ صرف یہ آخرت کے لیے ہے رمضان شریف، یہ ہماری دنیا کے لیے ہے بہت زبردست۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے رکھو، ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ جو پرہیزگار بن جانے کا جو مطلب ہے، یہ تو آپ کو سب کچھ مل گیا، آپ کو سب کچھ مل گیا، جو پرہیزگار بن گیا وہ فلاح پا گیا، سب سے پہلے جنت میں متقی لوگ داخل ہو گئے۔ یہاں 150 کی بھیڑ لگی ہو نا کسی شناختی کارڈ کے دفتر میں، تو ہم سفارشیں ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح پہلے ہمارا کام ہو جائے۔ وہاں سارے ابد تک، جتنے ازل سے ابد تک بندے کھڑے ہوں گے اپنے حساب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا حساب تو ہوتا رہے گا، پہلے متقی تو آئے نا، متقی کدھر ہے؟
ان کو تو کرو نا فارغ. اور پھر یہ متقی بننے کا چانس یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے ہیں سب سے زبردست چانس ہے متقی بننے کا. جو روزوں میں جس نے تقوی اختیار نہیں کیا اس کے لیے باقی اوقات میں مہینوں میں تقوی اختیار کرنا بے حد مشکل ہے. کیوں آسان کیوں ہے اس میں روزوں میں؟ 3 وجہ سے. سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب آ جاتی ہے. بغیر رحمت کے تو کچھ ہے ہی نہیں. سب سے قریب، اگر یہ سمجھانے کے لیے 7ویں آسمان سے تو اگر ہے عرش پر ہے تو پہلے آسمان. نمبر 1. نمبر 2 کہ جو ہمارا نفس ہے اس کو مشقت میں ڈالا جاتا ہے، نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. نیند آ رہی ہے صبح سخت تو اٹھنے کا حکم ہے سحری کھاؤ. اور سارا گرمی ہو سردی ہو لمبے روزے ہو چھوٹے روزے ہو جو بھی صورت ہو آپ نے روزہ رکھنا ہے. تو وہ جو ہمارا نفس ہے جو ہمیں برائی پہ اکساتا ہے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور تیسری چیز کہ شیطان جو ہمیں اکساتے رہتے ہیں وہ سارے جکڑ کر بند کر دیے جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے. سارے شیطان جو ہیں وہ سرکش شیطان سارے بند. دے آر ناٹ الاؤڈ. ان کو مہلت ملی ہوئی ہے سال بھر کی ہمیشہ کی قیامت تک ہمیں اکسانے کی، لیکن روزوں میں اللہ میاں ان کو بند کر دیتا. تو شیطان بند، نفس مشکل میں اور اللہ کی رحمت قریب. یہ وہ 3 چیزیں ہمیں ملتی ہیں تقوی کے لیے جو بہت فائدہ مند، بہت ہی ممد مددگار ہمارے لیے. نفس مشکل میں کمزوری کی طرف ہے مائل، اور شیطان بند ہے، اللہ کی رحمت قریب ہے. اور جو نیکی کا اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 70 گنا کیا ہوا ہے. 70 گنا کیا ہوا ہے. 1 روپیہ دیں سمجھے 70 روپے دیے آپ نے. 10 روپے دیے سمجھے 700 روپے دیے اللہ کے راہ میں. 1000 روپے جو دیتا ہے اس نے 1,00,000 روپے دیا، یعنی 70,000 روپے دیا اس نے. تو یہ اتنے بڑے بڑے مطلب معاملات ہیں روزوں میں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں نے ایویں نہیں روزے فرض کیے بغیر بات کے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور جب متقی بن جاتا ہے بندہ تو پھر اس پر ہدایت اس کو ملتی ہے، یعنی نور باطن ملتا ہے، روشنی ملتی ہے اس کو اللہ کی طرف سے. ایسی روشنی جس سے وہ حق کو حق دیکھتا ہے اور باطل کو باطل دیکھتا ہے. اور پھر رائے حق پر ظاہر ہے اپنے آپ چلتا ہے. جب حق نظر آ گیا کہ یہ حق ہے بالکل صاف شفاف نظر آتا ہے متقی کو. جو متقی نہیں ہوتا، متقی اور غیر متقی میں کیا فرق ہے کہ غیر متقی جو ہوتا ہے اس کا حق اور باطل مکس اپ ہوتا ہے، ملا جلا ہوتا ہے. اس کو نہیں پتہ لگتا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اس کو شعور نہیں ہوتا. اگر ہو بھی تو ناجائز ہی کرتا ہے زیادہ تر. جائز کر لے تو جائز بھی کر لے. لیکن جو متقی ہوتا ہے وہ بڑا احتیاط کرتا ہے. متقی کا مطلب ہی ہے احتیاط کرنے والا. وہ احتیاط کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور اس کو آگے حق کا انجام بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کو باطل کا انجام بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، جو کہ غیر متقی کو نہیں نظر آ رہا. غیر متقی کو تو اپنی موت بھی یاد نہیں ہوتی، مگر متقی کو موت بھی یاد ہے. موت کے آگے قبر ہے، پھر حشر ہے، پھر پل صراط ہے، پھر جنت جہنم، وہ سارا اس کو سامنے اس کے ہوتا ہے. تو جب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں ہر وقت، اٹھتے بیٹھتے سامنے ہوں، تو پھر ظاہر ہے آپ خیال رکھتے ہیں اپنے معاملات کا، اپنے اعمال کا، ہر چیز کا بندہ خیال. جس لیول کا متقی ہوتا ہے اس لیول کا پھر وہ خیال رکھتا ہے. تو یہ روزوں کی اپارچونیٹی ہے تقوی اختیار کرنے کے لیے. ٹریننگ ہے زبردست قسم کی. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ
یہ مہمان سمجھیں روزے کو نا، روزے کو رمضان شریف کو اپنا مہمان سمجھیں. آپ سمجھیں کہ اللہ میاں نے ایک مہینے کے لیے یہ مہمان بھیجا ہے، یہ ہمارے گھر رہے گا. اب مہمان جب کسی کے گھر جاتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا وہ گھر والا اس کو ویلکم کرتا ہے یا اس سے تنگ پڑتا ہے. تو جو مہمان ہم کسی کے گھر جائیں اور ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ تو بڑا تنگ پڑا میرے سے، تو پھر آپ کی کیا فیصلہ ہوگا کہ میں اس کے گھر نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے. اور اگر کوئی مجھے زبردستی بھیج بھی دے تو میں بڑا پریشانی کے عالم میں جاؤں گا وہاں. تو اللہ تعالیٰ تو رمضان شریف سب کے لیے بھیجتا ہے. تو جو بندہ رمضان شریف کو ویلکم نہیں کرتا تو رمضان شریف کتنا تنگ ہوتا ہوگا اس بندے سے. یہ آ تو گیا، اللہ کا حکم تھا، آ گیا، اب میں اس بندے کے پاس رہوں کیسے ایک مہینہ؟ یہ تو مجھے ویلکم ہی نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا، تنگ ہے میرے سے بندہ. تو وہ مہینے بعد پھر جب جائے گا وہ تو کیا دعا دے گا رمضان شریف ایسے بندے کو جس نے اس کو ویلکم نہیں کیا. اور دوسری طرف جو ویلکم کرتے ہیں رمضان شریف کو تو ان کو کتنی دعائیں دیتا جائے گا رمضان شریف، اور کہے گا یا اللہ پاک اس کے پاس مجھے ضرور بھیج، یعنی اس کو ایک اور نصیب کر رمضان شریف. اس نے میری بڑی عزت اور اکرام کی، میں چاہتا ہوں میں دوبارہ اس کے پاس جاؤں، میں بار بار اس کے پاس جاؤں. وہی اس کی عمر میں برکت کا باعث بن گیا. اور ویلکم کا کیا ہے؟ ویلکم کا ہمیں پتہ ہے کہ ویلکم کا کیا مطلب ہے. جب ہم کی کوئی ہمارا پسندیدہ مہمان آنا ہو تو ہم کئی دن پہلے سے اس کا انتظار شروع کر دیتے ہیں. جن کے ہمارے عزیز رشتہ دار باہر ہیں ملک سے، ہم کہتے نہیں کہ جی انہوں نے 2 مہینے بعد آنا ہے، جی چھٹیاں ان کو ملے گی، 1 ہفتہ رہ گیا ان کا، 2 ہفتے رہ گئے آنے کے، 4 دن رہ گئے بس. اور ایئرپورٹ جا کے لوگ لے کے آتے ہیں ہم کو، حاجیوں کو اور مہمانوں کو، وہ ویلکم ہوتے ہیں نا. تو ادھر تو ہمیں رمضان شریف کے لیے تو کہیں جانا بھی نہیں پڑتا، خود آ جاتا ہے. تو انتظار جن کو ہے رمضان شریف کا، الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہے جن کو انتظار ہے رمضان شریف کا، سبحان اللہ. اور جب آئے بغل گیر ہو جائے. اور جب وما علینا الا البلاغ المبین.